جنتی عورت کی صفات بیان کی، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے مرد کا بھی ذکر کیا اور عورت کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورت، مسلمہ عورت۔ اب یہ مسلمہ عورت کون ہے؟ مسلمہ سے مراد کون ہے؟ مسلمہ سے مراد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دے اور اس کا ایمان پختہ ہو، اس کا عقیدہ توحید مضبوط ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہر حالت میں فرما برداری کرنے والی اور اللہ تعالیٰ ہی کو رازق سمجھتی ہو، اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرتی ہو، اللہ تعالیٰ ہی کو مصیبت لانے والا اور مصیبت دور کرنے والا سمجھتی ہو، اللہ تعالیٰ ہی کو غم دینے والا اور غم دور کرنے والا سمجھتی ہو، اللہ تعالیٰ ہی کو تکالیف دینے والا اور تکالیف دور کرنے والا سمجھتی ہو۔ یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے کرتی ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوگا۔ یہ مسلمہ عورت۔ آئیے اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ چلنے کے سلسلے میں، اپنے آپ کو مسلمہ بنانے کے سلسلے میں تاریخ کی کچھ خواتین کا ہم ذکر سنتے ہیں۔ سب سے پہلے جس نے اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ چلا اور ثابت قدمی دکھائی، بڑی تکالیف کو برداشت کی، وہ مسلمہ عورت جس کی صفت جنتی عورت کی صفت ہے، وہ ہے عمار بن یاسر کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ۔ جب سمیہ رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ لات و عزیٰ کی عبادت میں اللہ کی رضا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت سے خوش ہونے والا نہیں، تو ان کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہیں جو تکالیف دی گئی وہ ناقابل برداشت تھی، بڑی تکالیف دی گئی، لیکن یہ مسلمہ عورت، جنتی عورت حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ان تکالیف کو برداشت کرتی اور اپنے ایمان میں ذرہ برابر تبدیلی آنے نہیں۔ یہاں تک کہ ابو جہل نے انہیں بری طرح سے، حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا کہ ان کے ایک پیر کو ایک پونٹلی سے باندھ دیا اور دوسرے پیر کو دوسرے پونٹلی سے باندھ دیا اور بری طرح سے انہیں قتل کر دیا، اور یہ وہ پہلی مسلمہ اور جنتی عورت تھی جو اسلام کے لیے شہید ہوئی۔ یہی صفت جنتی عورت کی صفت، جس کے ایمان میں ذرہ برابر تبدیلی نہ آئے، یہاں تک کہ اس کی جان بھی چلی جائے لیکن اس کا ایمان پختہ ہو، اس کا عقیدہ توحید مضبوط ہے۔ اسی طرح ایک اور خاتون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت ہے جلد نمبر 1 میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ہی بہترین خوشبو محسوس ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کس کی خوشبو ہے، یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی نوکرانی اور اس کے اولاد کی خوشبو۔ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ فرعون کی بیٹی کو یہ نوکرانی کنگھی کر رہی تھی، ہاتھ سے کنگھی چھوٹی اور نیچے گر گئی، فوراً زبان سے نکلا اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے سوال کیا کیا اس سے مراد میرا رب ہے، میرے ابو ہیں؟ تو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی اس عورت نے کہا قالت لا ولكن ربی ورب ابیک اللہ، نہیں بلکہ اللہ سے مراد تیرے ابو کا اور جو میرا رب ہے اللہ۔ بیٹی نے کہا
میں اپنے ابو کو بتا دوں. اس نوکرانی نے، اس عورت نے کہا کہہ دو. جب فرعون تک یہ بات پہنچ گئی تو تیل، حدیث طویل ہے، تیل گرم کیا گیا اور اس تیل میں اس عورت کی اولاد کو ایک ایک کر کے ڈالا گیا. دیکھیے جنتی عورت، ایک ایک کر کے اس کی اولاد کو ڈال دیا گیا. یہاں تک کہ جب اس عورت کی باری آئی جس کے سینے سے ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا، جس کے ساتھ سینے سے لگا ہوا ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا، جب بچے کو اس عورت نے دیکھا تو اس ذرا سوچنے میں فوراً اس بچے نے کہا یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اکبر من عذاب الآخرہ فاقتحم. اس دودھ پیتے بچے نے فوراً ماں سے کہا اے میری ماں اقتحمی، تو کود جا، فإن عذاب الدنیا اکبر من عذاب الآخرہ، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے سے ہلکا. فاقتحم، تو وہ اپنے اس دودھ پیتے بچے کے ساتھ گرم تیل میں کود گئی. یہ وہ جنتی عورت ہے، یہ جنتی عورت کی صفت ہے جس کے ایمان میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی، جس کا عقیدہ توحید مضبوط تھا. اور اس عورت کے تیل میں کودنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا مقام دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اس عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی. یہ جنتی عورت، یہ جنتی عورت کی صفت، جس کا ایمان پختہ ہو، جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہے. کبھی وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والی نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اولاد دینے والی نہ سمجھے. اور اسی طرح جو کوئی چیز ہو وہ یہ ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک اور خالق ہے. اسی طرح مسلمہ، جس کا ایک معنی فرما بردار کا ہے. حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اس حدیث میں 4 چیزوں کا ذکر کیا. سب سے پہلی چیز المرأة اذا صلت خمسها، عورت اذا صلت خمسها، جب وہ 5 وقت کی نماز وصامت شہرها، اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے، وحفظت فرجها، اور اپنے شرمگاہ، عزت و آبرو کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. قِيلَ لَهَا ادْخُلِي مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ. ان 4 چیزوں کو جو عورت صحیح طریقے سے ادا کرے گی، اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت نصیب کرے. تو مسلمہ فرما بردار عورت، فرما بردار عورت کون فرما بردار عورت ہے؟ جو اللہ کی فرما برداری کرے گی. وہ بیٹی ہوگی تو ماں باپ کی بھی جائز چیزوں میں فرما برداری کرے. اگر وہ اللہ کی فرما بردار ہوگی، وہ بیوی ہوگی تو جائز چیزوں میں اپنے شوہر کی بھی فرما برداری کرے گی. سب سے پہلے وہ اللہ کی فرما بردار ہو، تبھی وہ دوسروں کی فرما برداری کر سکتے. اگر کوئی عورت اللہ کی فرما بردار نہ ہو تو وہ دوسروں کی فرما برداری نہیں کرے. حدیث میں کہا گیا جو کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے اور پورے رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، فَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری اطاعت کرے، تو ایسی عورت کے لیے جنت. اب یہاں پر
وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، جو حدیث میں لفظ آیا اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ فرما بردار بیوی کون؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو لے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ یہ جنتی عورت ہے، اور ان کی جو صفات تھی وہ جنتی عورت کی صفات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ خوشی و غمی میں ساتھ دینے والی یہ بیوی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر آئے اور کہا چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ، زمینونی زمینونی۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کہنے لگے کہ مجھے اپنے جان کا ڈر ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما بردار بیوی، یہ ہمدرد بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کن اقوال کے ساتھ تسلی دیتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے واللہ لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اور یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری بیوی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کی اچھی صفات بیان کر کے انہیں تسلی دے رہے ہیں۔ ایک فرما بردار اور ایک اچھی بیوی کی یہی صفت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے غم میں اور خوشی میں ساتھ دے۔ اور اسی طرح آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھبرائے ہوئے ہیں، انہیں ڈر ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اپنی بیوی کے الفاظ سنے ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تسلی ملی ہوگی، کتنا آرام ملا ہوگا۔ اور اسی طرح بیٹی ہو تو ایسی سیدۃ اہل النساء، سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی مالدار آدمی نہیں بلکہ غریب آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب چکی پیستے ان کے ہاتھوں کو گھٹے آ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں، تو آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ کوئی خادم حاصل کرے، کوئی نوکر حاصل کرے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہے۔ حدیث کو غور سے سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سوتیلی ماں، وہ موجود ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو انہوں نے اپنی بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر کیا اور واپس چلی گئی۔ یہاں پر غور کرنا چاہیے، اگر اسی وقت اسی جگہ ہم اور آپ ہوں تو فوراً بیٹی کی اس حالت کو سننے کے بعد فون لگا دیتے ہیں کس کو؟ اپنے داماد، اور شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ہماری بیٹی کو کیوں ایسے تکلیف، آپ ہماری بیٹی کو کیوں ایسی تکلیف دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ وہاں پر شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی الفاظ دہراتی ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ایک اور نقطہ یہاں پر اس حدیث میں، آج کیا ہوتا ہے، سوتیلی ماں ہوتی ہے تو وہ اس باپ اور دوسری بیوی کے بچوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا شروع ہے، دراڑ پیدا کرنا شروع ہے۔ لیکن جنتی عورت کی صفت یہ ہے کہ وہ
وہ اپنے اس سوتن کی اولاد کو بھی اپنی اولاد سمجھے، باپ اور بچوں میں درار نہ ڈالیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ جنتی عورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی الفاظ کہتی ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بٹھاتے ہیں اور ایک طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اے فاطمہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ تجھے ایک نوکر دے سکوں، لیکن اس کے بدلے میں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، اس سے تمہاری تھکان دور ہو جائے گی۔ قربان جائیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کو، اس بات کو سننے کے بعد بلا چوم چرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے باپ کی بات کو مان لیتی۔ یہ وہ بیٹی ہے جو جنتی ہے۔ جنتی عورت کی صفت یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کی بات کو بلا چوم چرا جائز چیزوں میں، اگر کوئی باپ یہ کہے کہ بیٹی موحدہ ہو اور باپ مشرک ہو اور اسے یہ کہے کہ تم اس کے یہاں پر شرک کرو، یہاں پر جاؤ، وہاں پر وہ کرو، یہ کرو، تو ایسی باتوں میں ماں باپ کی اطاعت نہیں بلکہ جائز چیزوں میں۔ تو یہاں پر دیکھیے فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سکھلائی اس پر بلا چھو چرا اس بات کو مان لیا۔ اور ایک بات اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جب تکالیف اتنی ملی تو کبھی انہوں نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طعنہ نہیں دیا کہ آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، آپ کچھ لاتے ہی نہیں، میرے آرام کی چیزوں کو لائیے۔ کبھی انہوں نے مانگ نہیں کی بلکہ جو چیز ملی اسی پر خوشی خوشی زندگی بسر کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنتی عورت کے سردار کہا۔ بیٹی یہ، بیوی یہ جو اپنے شوہر کی تکالیف کو دیکھ کر اس پر صبر کرے اور اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر۔ اور اسی طرح بیوی کون؟ جنتی عورت کی صفت کیا؟ وہ جو شکر گزار ہو، اپنے شوہر کی شکر گزار ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی صفت بیان کی جو اپنے شوہر کی ناشکر گزار ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لا ينظر الا امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغني عنه۔ اللہ تعالیٰ اس بیوی کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے، لا تشکر لزوجها، جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہ ہو، شکر گزاری نہ کرتی ہو۔ تو شکر گزار بیوی بننا چاہیے، اور یہی جنتی عورت کی صفات ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا معاشر النساء تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت صدقہ و خیرات کیا کرو۔ کیوں؟ فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، میں بہت سی عورتوں کو جہنم میں دیکھتا ہوں۔ کیوں؟ اس کا سبب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تکفرن العشیر، تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے۔ جو عورت ناشکری کرے گی، ناشکر گزار ہوگی اپنے شوہر کی، وہ جنت کے بجائے جہنم میں چلے گی۔ تو ایک جنتی عورت کی صفت کیا ہے؟ وہ اپنے شوہر کی شکر گزار۔ اور اسی طرح عورت ہو
ایسی ام سلیم رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنیے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے ام سلیم کو پیغام نکاح دیتے ہیں. دیکھیے آج اس حدیث پر بہت ہی غور کرنے کی بہت زیادہ غور کرنا چاہیے. کیوں؟ ام سلیم رضی اللہ عنہ کو جو ابو طلحہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے انہیں پیغام نکاح دیا. تو ام سلیم رضی اللہ عنہ ابو طلحہ کے اس پیغام نکاح پر کیا جواب دیتی ہے؟ سنیں. کہتی ہے واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد ولکنک رجل کافر وانا امرأة مسلمہ. کہتی ہے اے ابو طلحہ آپ کا پیغام نکاح بہت ہی اچھا وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ. آپ کافر ہیں، اسلام میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں، اللہ کے فرما بردار نہیں. وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ اور میں ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے اور جاننے والا، ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا، اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنے والا. لیکن آج کا ماحول نہیں. آج کا ماحول دیکھ لیجیے. تو ام سلیم رضی اللہ عنہ انہیں یہ باتیں کہتی ہیں اور انہیں اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیتی ہیں. لیکن آج ہماری بیٹیوں بہنوں آج ہماری عورتوں کا حال دیکھیے کیا حال ہے. کوئی کافر مرد اسے بس یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں چاہتا ہوں بس وہاں چلی گئی. وہ یہ کہہ دیں کہ میں تمہیں بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہیں یہ چیز دوں گا، میں تمہیں وہ چیز دوں گا. تو اپنے سب سے پہلے وہ اللہ کے احکامات کی پرواہ کیے بغیر، رسول کی اطاعت کیے بغیر، اپنے ماں باپ کی عزت کی کوئی لاج نہ رکھتے ہوئے بس چلی جاتی. ام سلیم رضی اللہ عنہ یہ جنتی عورت ہے، یہ صفت جنتی عورت کی صفت ہے جو کسی کافر کے ساتھ نہ جائے بلکہ اسے پہلے اسلام کی دعوت دے، اسلام میں اسے داخل کرے، تب اس سے نکاح کرے. اسی طرح اور بھی کئی مثالیں ہیں. ایک اور حدیث مسلمہ کے تعلق سے آپسی اختلاف، جب شوہر اور بیوی میں آپسی اختلاف ہو، ناچاکیاں ہو، تلخیاں ہو، پیدا ہو جائے تو ایسے وقت میں بیوی کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور شوہر کی غلطیوں کو معاف کرے اور اس پر تکالیف کو برداشت کرے. ایسی عورت جنتی عورت ہے اور یہ جنتی عورت کی صفت ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبركم بنسائكم من اهل الجنہ. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہے کیا میں تمہیں نہیں بتلاؤں جنتی عورتوں کے بارے میں تمہیں کیا نہ بتلاؤں؟ کہا کیوں نہیں، ضرور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الودود الولود الاعود الذي اذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا اذوق غمضا حتى ترضى. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جنتی عورت کون ہے؟ جنتی عورت کی صفت کیا ہے؟ وہ عورت، وہ بیوی جو الودود، جو زیادہ سے زیادہ محبت کرنے والی، الولود جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی، الاعود سن لیجیے جو بار بار لوٹ کر آنے والی. اس سے کیا مراد؟ اگر شوہر کوئی تکلیف دیتا ہے، نہ سمجھ ہے اور تکالیف پر تکالیف دے رہا ہے، لیکن بیوی سمجھدار ہے تو وہ الاعود وہ بار بار لوٹ کر آتی ہے. التي اذا ظلمت جب اس پر ظلم کیا جاتا ہے اور وہ آتی ہے اپنے شوہر کے پاس بار بار اس کو یہ سمجھاتی ہے هذه يدي في يدك، یہ میرا ہاتھ ہے تمہارے ہاتھ میں. لا اذوق غمضا حتى ترضى، میں اس وقت تک تم سے دور نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہ ہوں. یہ کون عورت ہے؟
تکلیفیں مل رہی ہیں، مصائب آ رہی ہیں، پھر بھی وہ اس کو برداشت کر رہی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر رہی ہے اور اس کو سمجھا رہی ہے. یہ وہ مسلمہ، یہ جنتی عورت کی صفت. اسی طرح اور بھی کئی مثالیں ہیں. دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی وہ مومنہ. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. مومنہ کون؟ جو اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے ہر کام کرتی ہو، اللہ تعالیٰ ہی کے رضا کے لیے نماز پڑھتی ہو، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہو، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے پڑوسن سے اچھا تعلق رکھتی ہو، اللہ کی رضا کے لیے جس کا ہر کام ہو، یہ وہ مومنہ. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کو مثال بیان کر کے قرآن میں بتایا. کون؟ آسیہ. اللہ تعالیٰ نے اس مومنہ کی مثال بیان کی اور یہ مثال تا قیامت قائم ہونے تک جنتی عورتوں کے لیے، جو عورتوں کے لیے یہ صفت ہوگی جو اس صفت کو اپنائے گی وہ جنتی عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو مومنہ عورت کے لیے مثال بیان کر کے بتلایا. اس کی کئی مثالیں ہیں، وقت ناکافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چند باتوں پر جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، کچھ خطائیں بھی ہوئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو قرآن و حدیث کے مطابق باتیں سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.